اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے، نہانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اختر علی سعودی عرب سے۔ دیکھیں، وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے: چہرے کا اور ہاتھوں کا کونیوں تک، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک۔ تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ تو یہ ہے اصل۔ باقی سنت عمل یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا، پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں، یہ اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا، ایسے ہی پانی بہا دیا تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ غسل میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا۔ طلحہ صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، غسل سے پہلے کی سنت کے طور پر اگر وضو کر لیا ہو، کلی اور ناک میں پانی بھی ڈال لیا ہو تو غسل کرتے وقت کیا دوبارہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہوگا؟ اور غسل کرتے وقت کوئی نیت نہ کی ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غسل سے پہلے اگر سنت غسل کر لیا ہے یعنی وضو کر لیا ہے تو پھر اس میں کلی اور ناک میں پانی آپ نے ڈال لیا تو اب دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ نیت نہیں تھی تو نیت تھی تبھی تو آپ نے وضو کیا نا، تو نیت ہوتی ہے۔ ایسا کون پاگل ہوگا جو وہاں بیٹھے اور نیت ہی نہ کرے غسل کی اور کہے کہ میں یہاں ویسے ہی تفریح کے لیے بیٹھا ہوں اور اتفاق سے پانی ڈال رہا ہوں اپنے اوپر؟ تو دل میں نیت ہوتی ہے، اور غسل جنابت میں عام طور پہ سنت غسل ہی کی نیت ہوتی ہے عام طور پہ، اس لیے اس بارے میں وہم نہ کریں آپ، تو غسل ہو جائے گا اور دوبارہ ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کیا مزی سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں فوش ویڈیو دیکھتے وقت جسم سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، کیا وہ منی کے حکم میں ہے اور اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ ایک صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے۔ دیکھیں، فوش ویڈیو دیکھنا تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے تو اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ یہ گناہ اگر نہیں چھوٹ رہا تو اہل اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ گناہ چھوٹ جائے ہم سے۔ یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے، اس سے آپ کی جسم کو بھی نقصان ہوگا، آپ کی جو شادی کی زندگی ہے جو وہ بھی کافی متاثر ہوگی اس سے، جو یعنی شادی کے بعد کی جو زندگی ہے بہت یعنی اس پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو اس کو فوراً چھوڑ دیں آپ۔ باقی یہ کہ خواہشات نفسانیہ سے جو بھی جسم سے پانی نکلتا ہے تو جب تک وہ منی نہ ہو تو غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اور اس جگہ کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ تو منی بالکل ایک سفید پانی ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ پانی ہوتا ہے جس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل کے دوران کیا سطر کو چھو سکتے ہیں؟ کیا غسل کے وقت ہم صفائی کی غرض سے اپنے سطر کی جگہ کو چھو سکتے ہیں؟ نیز کیا سطر کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ ساجد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، غسل کرتے ہوئے اپنے سطر کو ہاتھ لگا کے ہی دھویا جاتا ہے۔ آپ پتہ نہیں کس طرح سے یعنی کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو دھوئیں گے کیسے اس کو؟ تو ہاتھ لگا کے اچھی طرح سے اس کو دھونا چاہیے جہاں بھی ناپاکی لگی ہوئی ہے، پھر ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی جگہ سے جہاں بھی آپ نجاست لگی ہے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پہ اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرتے تھے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ منی جو ہے ناپاک ہوتی ہے، کیونکہ غسل جنابت میں امی عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، تو اس ہاتھ کو بھی جس پہ منی لگی ہوتی تھی اس کو بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اچھی طرح رگڑتے تھے تاکہ وہ بھی رگڑنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں تو آپ پہلے جہاں جہاں جسم پہ گندگی لگی ہے اس کو اچھی طرح سے دھوئیں، اس کے بعد ہاتھوں کو آپ اچھی طرح سے، آج کل زمین پہ مٹی نہیں ہوتی تو صابن ہے، صابن سے اچھی طرح سے آپ ہاتھ دھو لیں تو انشاءاللہ وہ پاک ہو جائیں گے، اور صابن نہیں ہے تو پانی سے اچھی طرح رگڑ لیں تو بھی ہو جائیں گے۔ یہ وہمیوں کے لیے میں نے بتا دیا، ورنہ وہمی جو ہے وہ صابن کے انتظار میں بیٹھا رہے گا،
दोपहर को निकलेगा वो वॉशरूम से सुबह के गया हुआ, वो कहेगा मुफ्ती साहब ने कहा था साबुन, तो साबुन मैंने वैसी मिसाल दे दी, उससे आसान हो जाता है, जर्म्स मर जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी से भी अच्छी तरह हाथ रगड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह पाक हो जाएंगे वो। बाकी ये कि सतर को छूने से वुज़ू नहीं टूटता, बास फक़हा की राय है कि वुज़ू टूट जाता है, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है और इसी पर इमाम हनीफा का फतवा है कि सतर को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटता। तो फ़िक़ह हनफी में इसी पर अमल किया जाता है, ना देखने से ना हाथ लगाने से। गुस्ल वाजिब हो तो खा पी सकते हैं? साजिद साहब अमेरिका से पूछते हैं, अगर गुस्ल वाजिब हो तो क्या खा पी सकते हैं? जी हाँ भाई, खा सकते हैं। जो आप तरबूज खाएंगे ना उसको नहला के खाएं आप, ठीक है ना। खुद गुस्ल ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आप खा रहे हैं ना वो उसका गुस्ल ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो, आप तो अमेरिका में रहते हैं, यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गटर के पानी वाली सब्जियाँ भी मिल रही हैं, उनमें स्प्रे भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लिहाजा उसको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से गुस्ल दिया करें। ये जो फल फ्रूट हम खा रहे हैं फिर खाया करें, खुद गुस्ल ज़रूरी नहीं है। क़तरों का वसवसा कैसे दूर करें? मैं जब पेशाब करती हूँ तो 2 मिनट इत्मीनान के बाद फिर भी पेशाब का वसवसा आ जाता है, इस बारे में क्या करें? आने दें वसवसा, आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें, बस यही करें आप, इसका यही इलाज है। नमाज में सिर्फ सूरह इखलास पढ़ना। मैं नमाज तो पढ़ती हूँ लेकिन मुझे वितर में दुआए क़ुनूत याद नहीं रहती, इसी तरह सिर्फ सूरह इखलास पढ़ती हूँ, या कभी आयतुल कुर्सी याद आ जाए तो वो पढ़ लेती हूँ, इसमें कोई हरज तो नहीं है। वितर में दुआए क़ुनूत याद नहीं रहती तो रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना ये वाली दुआ पढ़ लें, या रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी ये दुआ पढ़ लें और दुआए क़ुनूत याद करें। बाकी ये कि अगर आपको कोई सूरतें याद ही नहीं है तो सिर्फ सूरह इखलास ही हर रकत में पढ़ रही हैं तो नमाज अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। बल्कि सूरतें याद हो तो भी सूरह इखलास पढ़ती रहें तो भी नमाज हो जाएगी। लेकिन सुन्नत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम मामूल था वो सूरतें बदल बदल के पढ़ने का था। तो आपको चाहिए कि आप कुरान की कुछ सूरतें याद करें प्रॉपर तरीके से। अलम तरा कैफ़ फ़अल से लेकर सूरह नास तक 10 सूरतें कम से कम वो तो याद करें। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा भी महफूज नहीं है तो ऐसे है जैसे उजड़ी हुई बस्ती, उजड़ी हुई इमारत। तो अपने आप को उजड़ी हुई इमारत नहीं बनाना चाहिए, तो कुछ ना कुछ कुरान याद करना चाहिए ताकि हर रकत में अलग अलग सूरतें पढ़ें आप। लेकिन बहरहाल अगर हर रकत में कोई सूरह इखलास भी पढ़ता है तो नमाज हो जाती है। जन्नत की लालच से इबादत करना क्या गुनाह है? अल्लाह ताला की इस नीयत से इबादत करना कि इसकी वजह से अल्लाह मेरे सारे मसाइल भी हल कर देगा और जन्नत भी देगा और मुझसे खुश भी हो जाएगा, क्या इस गरज से इबादत करना लालच के ज़ुमरे में आता है? अगर हाँ तो फिर हमें किस तरह इबादत करनी चाहिए? नहीं जी, इस तरह से इबादत करना लालच में नहीं आता, क्योंकि ये तो अल्लाह ने खुद तरगीब दी है, वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून। अल्लाह जन्नत की नेमतें बयान करके बताता है, इसमें एक दूसरे से दौड़ लगाओ, आगे बढ़ो। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, एक दूसरे से दौड़ लगाओ, आगे बढ़ो जन्नत की तरफ। तो ज़ाहिर है वो दौड़ अमाल के ज़रिए ही होगी। तो जन्नत की लालच में अमल करना ये कोई बुरा अमल नहीं है, और ये नियत करना कि अल्लाह मेरे मसाइल हल कर देगा तो ये भी बुरा नहीं है, क्योंकि अल्लाह मसाइल हल करता है जो अल्लाह के मान के चलते हैं। तो ये तो मोटिवेशन की वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने खुद दी हैं, खुद बताई है ना, तो इसमें कोई हरज नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह